آج کی اس ویڈیو میں کابل کے ایک پروفیسر کی کہانی آپ کو بتائیں گے۔ پڑھنے کے لیے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس لیے زمین فروخت کر کے پڑھا، فارن سے پی ایچ ڈی کر لی، واپس کابل آیا۔ سوچ رہا تھا کہ اتنا سارا پڑھ لکھ لیا، اب تو صدر کے بعد سب سے بڑی کرسی مجھے ملے گی۔ کافی عرصہ نوکری کے لیے دفتروں کی خاک چھانی، نوکری نہیں ملی۔ کچھ تو کرنا تھا آخر، اس لیے ایک کار سروس اسٹیشن کھولا۔ رشتہ داروں نے خوب مذاق اڑایا، مگر میں اپنے آپ کو اور گھر والوں کو تسلی دیتا رہا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ سروس اسٹیشن بہت خستہ حال تھا، شیشوں کے بجائے پلاسٹک کا سہارا لیا۔ کابل کی یک بستہ اور تیز و تند ہوائیں آئے روز پلاسٹک اڑا لے جاتی اور مجھے ہر روز نئے پلاسٹک خریدنے پڑتے۔ چچا زاد بھائیوں کو میرے نئے کام سے کافی راحت محسوس ہوتی تھی۔ آئے روز خوبصورت کاریں لاتے اور مجھ سے دھلاتے تھے۔ اگرچہ میرے ساتھ اور بھی لوگ کام کرتے تھے، مگر ان کی کاریں ہمیشہ میں خود صاف کرتا تھا۔ سخت سردی کا موسم تھا، کابل کی یخ بستہ ہوائیں جسم کے آر پار گزرتی تھیں۔ میں پلاسٹک والی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ چچا زاد آئے، گاڑی کھڑی کر دی اور صفائی کا کہا۔ گاڑی اندر سے پوری طرح گوبر گھاس سے بھری پڑی تھی۔ خدا جانے، مگر میرا گمان تھا کہ یہ انہوں نے ہی خود جان بوجھ کر گندی کی تاکہ میں صاف کروں اور وہ دیکھ کر سکون پائے۔ میرے ساتھ کام کرنے والے گاڑی کی طرف لپکے، میں نے انہیں منع کیا۔ مطلب یہ تھا کہ اب چچا زاد بھائی ہے تو وہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ مجھے صفائی کرتے ہوئے دیکھیں۔ میں نے بھائی کو بٹھایا اور ان کے لیے چائے کا آرڈر کر دیا اور خود گاڑی واش کرنے لگا۔ کام بہت سخت تھا، میری آنکھیں بھر آئیں، مگر کام کرتا رہا اور ان کی گندی گاڑی صاف کی۔ چچا زاد بھائی چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے باہر آئے اور کہا کہ اچھی طرح صاف کرنا۔ اگر سچ پوچھیں تو بہت ہی کٹھن حالت تھی، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ بھائی کی امیدوں پر پانی پھیروں۔ کچھ دنوں بعد کار اچھی طرح دھوئی۔ کار کا مالک کافی مضطرب تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید گاڑی اچھی طرح صاف نہیں ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں طالب علم ہوں اور میرا امتحان ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ معاشیات کا طالب علم تھا اور دوسری طرف میں نے معاشیات میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کس مضمون کا پرچہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹنگ کا۔ میں نے کہا سامنے تم اس روم میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ میں نے انہیں 6 ماہ کا سبق 15 منٹ میں سمجھا دیا۔ کہا وہ گاڑی آپ نے دھوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں جی، زندگی ہے، کام تو کرنا ہے نا۔ میں نے انہیں اپنی پڑھائی کے بارے میں بتایا۔ وہ حیران تھا۔ اب وہ ضد کرنے لگا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہماری یونیورسٹی کے وی سی میرے دوست ہیں، میں اس سے بات کرتا ہوں، وہ آپ کو ضرور نوکری دے گا۔ میں اس کے ساتھ چلنے لگا تو انہوں نے میرے میلے کچیلے کپڑے دیکھ کر استفسار کیا کہ کوئی اور کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا نہیں، مجھے پتا ہے کہ نوکری کسی نے دینی نہیں، یہ تو بس آپ ضد کر رہے ہیں، تو اس لیے ساتھ جانے لگا ہوں۔ گیلے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ میں وی سی آفس کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ آفس میں قیمتی فرنیچر رکھا ہوا تھا، مگر میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ اس پر بیٹھ جاؤں۔ وی سی مجھے مستری سمجھا۔ میں نے ایک کپڑا لیا، صوفے پر رکھا اور بیٹھ گیا۔ طالب علم نے میری کہانی انہیں سنائی۔ انہوں نے تمسخرانہ نظروں سے مجھے گھورا۔ جان چھڑانے کی خاطر انہوں نے کہا کہ تم ڈیمو کے لیے تیاری کرو، ہم تمہیں کال کریں گے۔ میں نے کہا میں ابھی بھی ڈیمو کے لیے تیار ہوں۔ انہیں میرا یہ انداز اچھا نہیں لگا، مگر پھر بھی انہوں نے فون اٹھایا۔ سب ٹیچرز کو اس کلاس روم میں بلاؤ، کہو ڈیمو ہے۔ انہوں نے مجھے ایک مارکر پکڑایا، میں نے 2 مارکر اور مانگے۔ کلاس پوری طرح بھری تھی۔ میں نے سلام کیا۔ میرے کپڑے دیکھ کر تمام طلباء مسکرا رہے تھے۔ حکم ہوا کہ آپ ڈیمو شروع کریں۔ میں نے کہا کس موضوع پر لیکچر دوں؟ کہا گیا کہ آپ کی مرضی۔ میں نے معاشیات کے 10 موضوعات بورڈ پر لکھی۔ میری خوبصورت لکھائی بورڈ پر کافی بھلی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اس میں کون سے موضوع پر بات کروں؟ انہوں نے کہا 2 نمبر والا ٹاپک۔ میں نے اس موضوع کو مزید کلاسیفائی کیا، پھر ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اب ان میں سے کون سا موضوع ٹھیک رہے گا؟ پورا بورڈ بھر دیا تھا۔ 2 ساتھ جڑے ہوئے بورڈ بھر گئے تھے۔ اچانک تالیاں بجنے لگیں۔ میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا،
پوری کلاس کھڑی تھی اور تالیاں بجا رہی تھی اور ان کے سامنے میں میلے کپڑوں میں کھڑا تھا۔ وی سی نے کہا کہ ہاں بھائی بتاؤ کتنی تنخواہ لوگے، اور مجھے یوں نوکری مل گئی۔ میں نے مشین کی طرح کام کیا۔ ماہ کے آخر میں مجھے یونیورسٹی بیسڈ ٹیچر کے ایوارڈ کے ساتھ اچھی خاصی تنخواہ ملی۔ سب سے زیادہ تنخواہ اس یونیورسٹی میں 50,000 افغانی تھی، پر مجھے 1,20,000 پر رکھ لیا گیا۔ اس کے بعد امریکہ یونیورسٹی، فنانس منسٹری، بین الاقوامی کانفرنسوں اور دنیا کی کئی یونیورسٹیوں میں کام کرنے کے مواقع ملے۔ میری سروس اسٹیشن کا 1 سال کا کانٹریکٹ ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور میں نے 30 ممالک دیکھ لی۔ میں آج بھی اپنے چچا زادوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہوں، وہ بھی میرا بہت احترام کرتے ہیں اور نام کے ساتھ صاحب ضرور کہتے ہیں۔ میں خدا سے خوش ہوں۔ زندگی کے سامنے کبھی ہتھیار مت ڈالیں۔ زندگی کے بہت سارے جہت ہیں، ہمیشہ آنے والے کل کے لیے پر امید رہیں۔ کبھی کوئی کام کرتے ہوئے شرمائیں نہیں۔ زندگی میں کوئی کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، البتہ کام کے طریقے چھوٹے اور بڑے ضرور ہوتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے اس ویڈیو میں ایک درس ہے، ایک پیغام ہے۔ اگر ہو سکے تو شیئر کریں تاکہ کوئی بھی نوجوان تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ جاب کے لیے ذلیل و خوار نہ ہوتا رہے، بس محنت کرتا جائے، پھل صرف اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں لکھیں یہ اچھی اور موٹیویٹو ویڈیو ہے، پسند نہ آئے تو لکھیں کہ ویڈیو میں کوئی جان نہیں ہے۔ اس سے ہماری ٹیم کی بھی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ آپ تمام احباب کے تعاون سے پیارا اسلام روز نئے سے نئی ویڈیوز بناتا ہے جو پورے عالم اسلام میں بھی خوب پسند کی جاتی ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔